کہ جس کے سینے میں جلے گا علم و قرآن کا چراغ، باپ ماں کو خلد میں بیٹا وہی لے جائے گا۔ کہ جس کے سینے میں جلے گا علم و قرآن کا چراغ، باپ ماں کو خلد میں بیٹا وہی لے جائے گا۔ اور تھام لے احمد رضا کا مسلک حق، تھام لے باغ جنت میں تجھے مسلک ہی لے جائے گا۔ تھام لے احمد رضا کا مسلک حق، تھام لے باغ جنت میں تجھے مسلک ہی لے جائے گا۔ ماشاء اللہ، سبحان اللہ۔ ابھی آپ بہت ہی بہترین آواز میں تلاوت ربانی سماعت کر رہے تھے عالی جناب حافظ و قاری احمد رضا سے۔ ماشاء اللہ، سبحان اللہ۔ تلاوت کلام پاک سے ایک کیف نور اور آسماں پیدا ہو گیا۔ اگر ایک طرف مدونہ سناٹا چھا گیا، دوسری طرف ایمان افروز خاموشی کا پہر ہے، اور کیوں نہ ہو رب تبارک و تعالی نے قرآن مقدس کو سن کر خاموش رہنے کا حکم فرمایا ہے۔ ارشاد باری تعالی ہے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، یعنی کہ جب قرآن پاک پڑھا جائے تو اسے کان لگا کر سنو اور خاموش رہو تاکہ تم پر رحم ہو۔ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، اگر ہم یہ قرآن کسی پہاڑ پر اتارتے تو ضرور تو اسے دیکھتا جھکا ہوا پاس پاس ہوتا اللہ کے خوف سے۔ مگر یہ قرآن اور صاحب قرآن کا اعجاز ہے کہ جس کلام پاک کو جبل مستحق بھی اپنے دامن میں سمیٹ نہ سکا، اس کے صدقے میں ان کے امت کے چھوٹے چھوٹے بچوں نے اپنے سینے میں محفوظ کر لیا۔ جبھی تو شاعر کہتا ہے کہ پریسوں کی مشینوں کی صنم رضا نیپالی ہم کو ضرورت کیا۔ مچل کے بولیے سبحان اللہ۔ کہ پریسوں کی مشینوں کی صنم رضا نیپالی ہم کو ضرورت کیا، کہ جب سینوں میں بچوں کے ہمارے 30 پارے ہیں۔ ارے یہ بچے ہیں حافظ قرآن، ارے یہ بچے ہیں حافظ قرآن رسول اللہ کے پیارے ہیں، یہ بچے ہیں حافظ قرآن رسول اللہ کے پیارے ہیں۔ حضرات، اب ذکر نبی بھی چاہیے ذکر خدا کے بعد، اس لیے کہ ایک نور ہمارا قرآن ہے اور ایک نور ہمارے آقا ہیں، دونوں ہو جس کے سینے میں اس قوم کی عظمت کیا کہیں۔ لہٰذا اب بلا تاخیر نعت شہ ابرار کی طرف کیا جائے۔ آئیے پہلے حضرات میں ایک قطعہ پڑھ رہا تھا اور کہ عشق ہو تو عشق کا مطلب سمجھ میں آئے گا۔ مچل کے بولیے سبحان اللہ۔ کہ عشق ہو تو عشق کا مطلب سمجھ میں آئے گا، ان کا رتبہ جاہلوں کو کب سمجھ میں آئے گا۔ کہ عشق ہو تو عشق کا مطلب سمجھ میں آئے گا، ان کا رتبہ جاہلوں کو کب سمجھ میں آئے گا۔ اور میری مانو مصطفیٰ سے عشق کرنا سیکھ لو، اس میں کتنا فائدہ ہے تب سمجھ میں آئے گا۔ میری مانو مصطفیٰ سے عشق کرنا سیکھ لو، اس میں کتنا فائدہ ہے تب سمجھ میں آئے گا۔ اور اپنے کلمے میں خدا نے کیوں رکھا نام نبی، مچل کے بولیے سبحان اللہ۔ کہ اپنے کلمے میں خدا نے کیوں رکھا نام نبی، ارے سوچو تو سرکار کا منصب سمجھ میں آئے گا، سوچو تو سرکار کا منصب سمجھ میں آئے گا۔ اور جو ولی کو چھوڑ کر کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے ہیں، ارے قبر میں سوٹے پڑیں گے تب سمجھ میں آئے گا، قبر میں سوٹے پڑیں گے تب سمجھ میں آئے گا۔ حضرات، نہیں تو پھر وہی حال ہو جائے گا کہ ایک ہیلمٹ کی دکان پہ پہنچے بھیا بابو باجی، کونو سستا ہیلمٹ دے تو دکاندار سے بولی، دکان والا سب سے سستا روپیہ مانگا 70، بولا یہو سے کونو سستا ہو تو دے دو مسٹر۔ دکان والا جھلا کر بولا سر منڈوا لو، 10 روپیہ پینٹر کو دے کر کھپڑی رنگوا لو، جھمیلا ہی مہنگائی کا ختم ہو جائے گا۔ بہرحال میں ایک شعر پڑھ رہا تھا کہ ہے بڑے بگڑے ہوئے حالات انٹرنیٹ پر، مچل کے بولیے سبحان اللہ۔ کہ ہے بڑے بگڑے ہوئے حالات انٹرنیٹ پر، سوچ ہی کر کیجئے گا بات انٹرنیٹ پر۔ کہ ہے بڑے بگڑے ہوئے حالات انٹرنیٹ پر، سوچ ہی کر کیجئے گا بات انٹرنیٹ پر۔ اگر موبائل ہی چلانے کا اتنا شوق ہے، سرچ کر لیجئے نبی کی نعت انٹرنیٹ پر۔ اگر موبائل ہی چلانے کا اتنا شوق ہے، سرچ کر لیجئے نبی کی نعت انٹرنیٹ پر۔ نئی بیداری آ جائے گی، نئی لہر پیدا ہو جائے گی۔ جب نعت کے اتنے شوقین ہیں تو ہر ایک ایک لفظوں کو جو نعت رسول سے متصل ہے اسے دل کی گہرائی میں جگہ دیجئے۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ کی زندگی میں پربہار انقلاب آفرینی پیدا ہوگی، کیونکہ محمد مصطفیٰ کے نعت کے شوقین بیٹھے ہیں۔ مچل کے بولیے سبحان اللہ۔
کیونکہ محمد مصطفیٰ کے نعت کے شوقین بیٹھے ہیں، دل عاشق کو دینے کے لیے تشکین بیٹھے ہیں، کیونکہ محمد مصطفیٰ کے نعت کے شوقین بیٹھے ہیں، دل عاشق کو دینے کے لیے تشکین بیٹھے ہیں۔ اور یہ جلسہ کامیابی کی طرف جائے کیوں نہ صنم، جب اس اسٹیج پر حضرت مولانا عبدالرحیم بیٹھے ہیں۔ ان حضرات کی بے انتہائی محبت ہے، اللہ رب العزت سزائے خیر عطا فرمائے۔ حکم ہوا ہے کہ ہندوستان کے کروڑوں نوجوانوں کی دل کی دھڑکن مشہور و معروف ثنا خان مصطفیٰ بلکہ نیٹ کے ذریعے پوری دنیا میں اپنی نغمات کے توسط سے عشق رسالت کے پھول کھلانے والے شاعر، شہنشاہ ترنم، شہنشاہ نغمات، عالی جناب حضرت ہورن نیپالی کو پیش کیا جائے۔ تو اب بلا تاخیر اب آپ کے سماعتوں کے دہلیز پہ رکھنے جا رہا ہوں، بس قطع کے ساتھ کہ پیدا ہوئے تو حق سے شریعت خرید لی، کہ پیدا ہوئے تو حق سے شریعت خرید لی، جب ہو گئے جوان تو امامت خرید لی، ماں سے خلد باپ سے طاقت خرید لی، امام سر دے کر سجدے میں شہادت خرید لی۔